اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک بہن کی کہانی سن رہے ہیں۔ آج اس کا 7 پارٹ جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بتا رہی ہیں کہ کس طرح ان کی شادی ہوئی۔ تو شادی کے کچھ دن بعد ہی یہ دروشی پڑھتی تھی، ان کو دروشی پڑھنے سے روک دیا گیا کیونکہ ان کے سسرال والوں کے پیر صاحب نے کہا کہ یہ لڑکی کوئی پڑھائیاں کر رہی ہے۔ تو آئیں آگے سنتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مہربانی کریں، آپ اس کو پڑھنا بند کر دیں، ہمارے فلاں پیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ پڑھائیاں کر رہی ہے، یہ اور وہ ہے۔ تو میں نے بڑی تکلیف ہوئی، میری آنکھوں میں پھر آنسو آئے۔ میں نے کہا یار میں درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتی، یا اللہ مجھے کس گھر میں بھیج دیا؟ یہ کیسی آزمائش ہے کہ میں اپنی مرضی سے میں یہاں پہ سانس تو نہیں لے سکتی، تو کیا میں درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتی؟ تو میں کیسے پورا کروں گی؟ تو وہ بہرحال میرے پہ وہ اچھا خاصا الزام لگا، اور وہ اب تک میرے وہ اینڈ تک میرے ساتھ چلا کہ یہ ہمارے بیٹے پہ پڑھ کے وہ جادو کرتی تھی، اور اس نے ہمارے بیٹے کو ورگلایا، اور یہ جملہ تو پہلے دن ہی ولیمے والے دن ہی سن لیا تھا، اس نے ہمارا بیٹا چھین لیا۔ تو میں بس دیکھتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ ایسے بھی ہوتا ہے لائف میں، لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بس میں دیکھ کے حیران ہی ہو سکتی تھی کہ یہ رہ گیا تھا، یہ بھی رہ گیا تھا، یہ بھی ہونا رہ گیا تھا۔ خیر پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے دعا مانگی۔ پہلے میں اللہ سے ظاہری بات ہے ناراض رہی، روئی میں بہت، کہ ناراض کیسے ہو سکتی ہوں، میرا اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی دوست ہے بھی نہیں۔ بٹ وہ ایک جو وقتی انسان کا ٹینیور ہوتا ہے تکلیف کا، وہ obviously گزرا میرے پہ۔ پھر سب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ پہلے تھا نہ اب ہے، تو اللہ کو پکارا جانا چاہیے۔ تو میں دوبارہ پھر میں نے جائے نماز پہ بیٹھی، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں نے پکار کے پھر میں نے اسی طرح دعا کی کہ اللہ آپ نے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا، اندھیروں میں تھے وہ بھی، تو میں بھی اندھیرے میں ہوں، میرا سانس نہیں آتا، میرا دم گھٹتا ہے یہاں پہ، کیونکہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اب مجھے نہیں پتا میری شادی کر کے کیوں لے کر آئے ہیں، اگر مجھ سے بات نہیں کرنی، میرے ساتھ رہنا نہیں ہے، تو میرے لیے نیا گھر، نئے لوگ، سب کچھ، تو وہ نہیں سمجھا کسی نے۔ تو میں نے کہا یا اللہ پاک اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل یہاں پہ نرم کر دے، اور ان کا دل میرے لیے نرم کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو جیسے آپ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا اندھیروں سے، ویسے ہی مجھے بھی نکالیں۔ اور یہ میں نے تب دعا مانگی جب انہوں نے مجھے درود شریف پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ ان کے بقول میں کوئی جادو کر رہی تھی۔ تو میری اس دعا کے اور ان کے وہ پیر فقیر کے پاس جانے کے 3 دن کے بعد میں گھر سے بیٹھی، انہوں نے مجھے نکال دیا پھر سے، کہا گھر واپس مت آنا، اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈائیورس بھیج دیں گے۔ تو میں بس دیکھتی رہ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرا ایسا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا۔ تو یہ آپ کو بتانے کا آڈینس کو مقصد یہی تھا کہ پلیز آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، آپ بہت پردہ دار ہوں گے، آپ لوگ بہت نیک ہوں گے، آپ بہت پکے نمازی ہوں گے، آپ بہت پکے قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے، آپ آیتوں کو سمجھنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیتوں کو جانتا ہے۔ پلیز کسی بھی ایسے انسان کو کبھی برا مت سمجھیں، کبھی بہت برے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارے ہوتے ہیں، اس لیے ججمنٹل مت ہوا کریں۔ جیسے یہ سعدیہ بھی ویڈیوز میں بتاتی ہیں کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی آج تک، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی گواہ ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت ہی نہیں دی کہ میں کسی کے بارے میں برا سوچوں۔ میں نے ایون کی بہت کوشش بھی کی کہ میرے سے اتنی ظلم ہوا، اتنی زیادتی ہوئی، میں بھی برا سوچوں، میں نفرت کروں، پر میں نفرت نہیں کر سکتی، مجھے وہ نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے مجھے اس مٹی سے نہیں بوندا گیا۔ خیر آپ کو میں نے جتنے بھی واقعات سنائے ہیں، یہ میں نے بہت شارٹ کٹ سنائے ہیں، جس کے دوران میں نے کئی دفعہ سوسائڈ کا بھی سوچا، جب مجھے اس گھر سے نکالا جاتا تھا اور یہاں سے وہاں جانے کا کہا جاتا تھا اور وہاں سے یہاں آنے کا کہا جاتا تھا، تو میرا دل کرتا تھا کہ میں دریا میں چھلانگ لگا دوں، یا میں کہیں سے کود جاؤں، کہ میں کہاں جاؤں، میرے پاس تو ماں نہیں رہی، میرے پاس بہن بھائی بھی ویسے نہیں رہے، کہ یوں لگا جیسے بس وہ جان چھڑائی گئی ہے، بس فرض ادا کر دیا گیا ہے کہ ایج زیادہ ہو گئی ہے تو فرض ادا ہو گیا بس، اور بس وہ سیفلی کرنے کے لیے۔ پھر بھی نیت پہ شک نہیں کرتی میں، ظاہر سی بات ہے، پیار کرتے ہیں، والدین ہیں،
بہن بھائی ہیں، پیار تو کرتے ہیں۔ اب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ میں جاب کرتی ہوں تو میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی صرف کوشش کر رہی ہوں، بیمار اب بھی ہوں، اور لیکن درود شریف کا سہارا نہیں چھوڑتی، کیونکہ میری کوشش یہی ہے۔ اب میں درود امی میں نے شروع کیا ہوا ہے زیارت کی نیت سے، کیونکہ میرا دل تڑپتا ہے۔ میں آقا کو پکارتی ہوں اور میں بولتی ہوں کہ آپ کے نزدیک آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، آپ تو مجھے سمجھتے ہیں نا۔ آقا کریم کے پاس گئی تو وہاں پہ بھی پیچھے بس روتی رہی کہ نعت سنانی ہے آپ کو، نعتیں بہت اچھی پڑھا کرتی تھی۔ تو آقا نے پتہ نہیں کس وسیلے سے آگے بلایا، آگے اپنے پاس بٹھایا اور وہاں پہ بیٹھ کے گھنٹہ نعتیں پڑھی۔ کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں کچھ سوچا، کسی نے نہیں منع کیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ اچھا اتنی دور سے عمرے پہ بلائی گئی ہوں تو آقا نے مجھ سے نعتیں سننی تھی، شاید مجھے اس لیے آقا نے یہاں پہ حاضری دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی اجازت نہیں مل رہی تھی کہ میں وہاں سے اٹھوں، اٹھ نہیں پا رہی تھی، اٹھتی تھی پھر تڑپتی تھی، روتی تھی، گر جاتی تھی، وہاں پہ بیٹھ جاتی تھی کہ نہیں جانا نہیں جانا واپس، میں نہیں جا سکتی اس دنیا میں واپس، وہاں پہ میرے لیے سوائے دکھ اور سوائے تکلیف، سوائے ناکامیوں کے، سوائے ذلتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اور میرے جیسا دل کو سمجھنے والا انسان بہت مشکل سے ملتے ہیں، کیونکہ دنیا ہماری مفاد پرست ہے اور پریکٹیکل دنیا ہے، لوگ پریکٹیکل دنیا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ روتے ہوئے چہرے کسی کو بھی زیادہ دیر تک اچھے نہیں لگتے، ہنستے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں۔ جب نعتیں وغیرہ وہاں پڑھی تو دل کو اتنا سکون، اتنی تسلی ملی کہ گویا لگا کہ جیسے آقا نے اجازت دے دی ہے کہ اب تم جاؤ، اور پھر میں الحمدللہ واپس آئی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سے سب سے التجا کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں درود امی میں نے شروع کیا ہوا ہے، الحمدللہ 70,000 میرا پورا ہو گیا ہے، اور نیت میں نے یہ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے زیارت نصیب کرے مجھ سے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں بہت گنہگار ہوں اب بھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اس دعا میں کوئی شک نہیں، انسان کی لرننگ ہوتی ہے، اینڈ تک چلنی ہے۔ اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی محبت کو دل میں اور زیادہ جگہ دے، اور اپنے محبوب کی زیارت نصیب کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے بات کریں، مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں۔ میرے پاس جینے کی وجہ صرف میرے بابا ہیں، باقی میرے پاس جینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تڑپتے ہیں مجھے دیکھ کے، اور میں ان کو دیکھ کے کچھ نہیں کرتی کہ وہ کیسے جئیں گے، اور بس میرے پاس مطلب دل میں یہی ڈر ہے انہیں کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس تو دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جاب کے ذریعے آپ کا وہ سسٹم تو نہیں سارا چلتا، اور نارمل گھرانے سے تعلق ہے میرا، نہ ہم لوگ غریب ہیں نہ ہم لوگ امیر ہیں، نارمل گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میں۔ تو بس ہر وقت یہی غم کھایا جاتا ہے۔ اتنے خواب دیکھا کرتی تھی، جو کچھ یہ سب کچھ میں نے آپ کو سنایا، یہ سب کچھ میں خواب میں پہلے دیکھا کرتی تھی۔ جیسے والدہ کی موت تھی، وہ سب خواب میں پہلے دیکھا، 2-3 سال دیکھنا شروع کر دیا۔ اب بھی بڑے برے خواب آتے ہیں، بابا کو بھی اب دیکھتی ہوں تو تڑپ جاتی ہوں۔ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا ایسا کوئی خواب پورا نہ ہو۔ میرے پاس میرے بابا کے علاوہ اب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا، میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں، آپ کو دیکھ کے کئی بندے اس طرف آئے ہیں۔ میں خود بھی آپ کی ویڈیوز آگے شیئر کرتی ہوں کہ شاید کسی ایک کے دل میں، شاید کسی ایک کی زبان پہ ایک دفعہ بھی کوئی درود آئے تو میری نجات کا باعث بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور جہاں پہ آپ کو لگا کہ میں اس کو ایپیسوڈ کی طرح شیئر کروں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور مجھے آپ کی موٹیویشن کی اور ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں اگر اب بھی آپ سے اپنے دل کی آخر میں بات کروں تو میرا دل نہیں کرتا جینے کو، میں نہیں جینا چاہتی، مجھے امید نہیں ہوتی۔ میں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، میں جانتی ہوں، لیکن میں تھک چکی ہوں، میرے سے عبور نہیں ہوتا بس آقا سے۔ لیکن ابھی بھی میرے دل میں امید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معجزہ بھیجوں گا اور ایسا بھیجوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مجھے حیران ہونا ہے، اب خوشی سے حیران ہونا ہے، اب دکھوں سے اور غموں سے حیران نہیں ہونا، اب مجھے خوشی سے حیران ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کی منتظر ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو
آسان کرے، میری والد کی زندگی کو آسان کرے، اور ہر اس بہن کی زندگی کو آسان کرے جو میری طرح کئی مصیبتوں کا شکار ہیں اور آپ تک اپنی بات نہیں پہنچا پاتی یا دعا کے لیے نہیں کہہ پاتی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی، تو یہ ان بہن کی کہانی تھی، یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے جو ہم نے شیئر کیا۔ اگر ان کے کچھ اور بھی ایکسپیرینسز ہوئے تو وہ میں الگ سے ضرور بیان کر دوں گی۔ ایک بات انہوں نے شروع میں کہی کہ میں اکیلی بیٹھی رہتی تھی، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ماماز بوائے تھے۔ اچھا، یہ پرابلم اتنی کامن ہو گئی ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ شادی ہوئی ہے، شادی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کمفرٹ کے لیے، پارٹنرشپ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کوئی سر سے بوجھ اتارا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی دینی بوجھ اتارتے ہیں یا کوئی دنیاوی بوجھ اتارتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں سے میں یہ بات سن چکی ہوں، ایون آدمی بھی اس بات کی کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے بیٹھ کے بات نہیں کرتی، موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہے یا اور ڈفرینٹ چیزوں میں لگی ہوئی ہے، اپنی ماں سے لمبی لمبی باتیں کر لے گی، مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ کیا ریزنس ہیں یہ تو اب وہی لوگ بہتر جانتے ہوں گے۔ اور عورتیں بھی یہی بات کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا میاں ساری دنیا میں بات کر لے گا لیکن مجھ سے بات نہیں کرتا۔ ایک جملہ سنا تھا میں نے، آپ سے شیئر کرتی ہوں، بہت ہی گہرا جملہ ہے۔ آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شادی نہیں ہوگی، آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تنہا فیل کرنا، لونلی فیل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے، آپ پارٹنرشپ میں، اور پھر بھی آپ لونلی فیل کر رہے ہیں نا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سوچیں کہ یہ شادی کیوں کی تھی، کس لیے کی تھی۔ بہرحال پھر بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کبھی معاشرے کی وجہ سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، خیر یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اچھا، ان بہن کے مشاہدات سن کے بہت سے لوگوں نے یہ خواہش کی ہوگی کہ کاش مجھے بھی ایسے مشاہدات ہوں، کاش مجھے بھی ایسے خواب آئیں، لیکن پھر ان کی جو زندگی کی حقیقتیں ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں، ان کو سن کے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ بہت سے لوگوں کو جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے نا، ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اعلیٰ مقام پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ میں کب سے درود شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے آج تک زیارت نہیں ہوئی، کوئی مشاہدہ نہیں ہوا۔ تو آپ سوچیں کہ آپ تیار ہیں بڑی قربانیاں دینے کے لیے؟ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اہل سمجھیں گے نا، اس وقت آپ کو نعمت بھی عطا کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔